اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں، قسط نمبر 40، تلاش کا سفر۔ شہرت کی خواہش انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ یہ در حقیقت انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ دوسری فطری خواہشات کی طرح اس پر قابو پاتا ہے اور اسے مناسب حد میں رکھتا ہے یا نہیں۔ حضرات صوفیاء کرام جو انسان کے باطن کو لگنے والے امراض کی پہچان اور علاج کے ماہر ہوتے ہیں، ان کی اصطلاح میں اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ کتب تصوف میں دیگر روحانی امراض کی طرح اس مرض کی علامات، اسباب، نقصانات اور علاج تفصیل سے تحریر ہے۔ تصوف دراصل نام اس علم کے ہے کہ جو گناہ انسان کا باطن یعنی دل، نفس اور ضمیر کرتے ہیں، ان کی صحیح صحیح تشخیص اور علاج کیا جائے، اور جو نیکیاں اور اچھے اوصاف انسان کے اندر کی دنیا میں پائے جانے چاہیے، ان کو حاصل کیا جائے۔ اہل تصوف کے یہاں مروج تمام اذکار، افکار اور اشغال کا مقصد یہی ہے۔ جو محترم حضرات تصوف کے مخالف ہیں، انہوں نے تصوف کو اہل تصوف سے سمجھا ہی نہیں، یا پھر یار لوگوں کی گھڑی ہوئی جاہلی حرکتوں کو پر تصوف کا لیبل دیکھ کر گھبرا گئے ہیں۔ الغرض، اس فن کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ حب جاہ اور حب مال دو ایسی جراثیم افزا بیماریاں ہیں جو کئی دوسری روحانی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں۔ حب جاہ کا مرض یوں تو کئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس مرض کی سب سے خطرناک صورت یہ ہے کہ انسان غیروں یعنی غیر مسلموں کی نظر میں مقبولیت یا پسندیدگی کا خواہش مند بن جائے، یا ان سے حسن کارکردگی کی سند یا صلہ پانے کی امید اس کے دل میں جگہ بنا لے۔ اس وقت مسلم دنیا کے حکمران یا با اثر طبقے کی اکثریت اس مرض کے خطرناک مرحلے کا شکار ہے۔ اسی طرح جدید تعلیم یافتہ طبقے میں سے وہ لوگ جو مشرق کی روایات سے دستبرداری کی حد تک مغرب کے پیروکار بن چلے ہیں، وہ بھی احساس کمتری، مرعوبیت اور ذہنی شکست خوردگی کے سبب شعوری یا لاشعوری طور پر اس مرض کا شکار ہیں۔ ان کی ہر حرکت، ہر ادا، ہر فیشن اسی ذہنیت کا غماز ہوتا ہے۔ مسلم حکمرانوں کے ایام اقتدار کا ہر لمحہ اس کوشش میں گزرتا ہے کہ انہیں بہر صورت ان نادیدہ طاقتوں کی خوشنودی حاصل رہے، یا جو ان کے خیال میں بادشاہ گرو بادشاہ ساز ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ طاقتیں جب ان سے پوری طرح خوش ہوں تب بھی ان کی نظر میں اس شخص سے کم ظرف کوئی نہیں ہوتا، جو ان کے اشاروں پر اس لیے چلتا ہے کہ اسے فانی دنیا کے فانی مزے چند دنوں تک وافر مقدار میں ملتے رہیں۔ مراعات یافتہ اور مغرب سے مرعوب طبقے کی زندگی کا پہیہ بھی اس محور کے گرد گھومتا ہے کہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نظر آئیں اور کسی لمحے بھی آؤٹ آف ڈیٹ دکھائی نہ دیں۔ حالانکہ مغرب کے منصوبہ سازوں کی نظر میں ان کی حیثیت چابی کے بھالو یا ٹین کے بندر سے زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ ان کی پروقار شخصیت کو مضحکہ خیز کا بدنما نمونہ سمجھتے ہیں، اور مسلمان ہی پر کیا موقوف مغربی ممالک جن کی روایت و ثقافت اور سیاست و معیشت یہود کے ابلیسی پنجے میں ہے، خود ان کی قوم کا آدمی اس وقت تک ان کی نظر میں پسندیدہ نہیں جب تک وہ ان کی مرضی کا ساز بجانے والا تنبورہ نہ بن جائے۔ گویا ان کی خود غرض نظر میں اہمیت صرف اور صرف ان کے مفاد اور منشا کی ہے، چاہے اسے کوئی ان کا پورا کرے یا غیر۔ یہ ایک غیر مبہم حقیقت ہے، لیکن چونکہ ہم میں وہ قوت ایمانی نہیں جو خاکی کو نوری سے بلند کرتی ہے، نہ وہ قوت عشق ہے جو پست کو بالا کرتے ہیں، لہذا ہم اس بات کو سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پاتے۔ آج کے روب زدہ مسلمان کے سامنے اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کی از حد ضرورت ہے کہ مسلمان کی عزت غیروں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی بجائے اس انفرادیت میں جو خود اعتمادی سے پیدا ہوتی ہے، اور اس خود اعتمادی کو حاصل کرنے کا آسان نسخہ
سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ مغرب کی اتاری ہوئی پینٹیں اور گھسے ہوئے جوتے پہننے سے یہ گوہر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ آپ فوک برنارڈاٹ کی کہانی کو لے لیجئے۔ یہ یورپی شخص زمانے طالب علمی میں اسکاؤٹس کا گروپ لیڈر تھا۔ اپنے شوق اور لگن کے سبب ترقی کرتے کرتے سویڈن کے صلیب احمر یعنی ریڈ کراس کا سربراہ بن گیا۔ جنگ عظیم دوم میں اس نے یہودیت کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں۔ جب جرمنی میں یہودیوں پر نازی ازم کا کوڑا برس رہا تھا تو اس شخص نے عقوبتی کیمپوں سے یہودیوں کو بچا بچا کر نکالنے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ وہ چونکہ یہودیوں کو مظلوم سمجھتا تھا، اس لیے اپنی جان پر کھیل کر سینکڑوں یہودیوں کو موت کے منہ سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچاتا رہا۔ اس طرح اسے یہودیوں نے اپنا محسن قرار دیا اور یہ غیر یہودی شخص یہودیوں کے ہاں بہت معتبر بن گیا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ اس کے سامنے معصومیت، معقولیت پسندی اور شرافت کا روپ دھارنے والے یہودی ایک دن پاگل افریت بن کر اس سے چمٹ جائیں گے اور اس کی جان لے کر چھوڑیں گے۔ 20 مئی 1997 عیسوی کو اسے اقوام متحدہ کی طرف سے اسرائیل اور عربوں کے درمیان ثالث بنا کر بھیجا گیا۔ یہودیوں نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا اور ان کی طرف سے اس تقرری پر نہایت خوشی کا اظہار کیا۔ برنارڈاٹ نے اپنی سلو جو اور امن پسند طبیعت کے پیش نظر آتے ہی سیونی جرونیوں اور نہتے فلسطینیوں کے درمیان لڑائی روکنے کے لیے اپنے پورے اختیارات استعمال کیے اور شر پسندی کو محدود سے محدود تر کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ اس نے فلسطین کے حالات کا تفصیل سے جائزہ لیا اور 15 ستمبر کو برنارڈ پلان پیش کیا۔ یہ پلان بھی اس کی منصف مزاجی اور سلو پسندی کا آئینہ دار تھا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو انصاف کا فیصلہ دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، کہ مصداق اور اس کے قتل کا پروانہ ثابت ہوا۔ اس نے تجویز دی کہ اگر صہیونیوں کو انسانیت کے نام پر فلسطین کا کوئی حصہ دے دیا جائے تو ناگریز ہے کہ ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو بھی 2 پیشکشیں کی جائیں۔ اول یہ کہ وہ مستقبل میں جب جی چاہے فلسطین میں اپنے گھروں کو لوٹ سکتے ہیں۔ دوم یہ کہ اگر وہ فلسطین میں دوبارہ آنا چاہیں تو ان کی جائیدادوں پر قبضے کے عوض اسرائیل انہیں معقول معاوضہ ادا کرے گا۔ خلاصہ اس پلان کا یہ تھا کہ کوئی فلسطینی مسلمان کسی بھی وقت یہ حق رکھتے ہیں کہ یا تو فلسطین میں واقع اپنے گھر میں لوٹ آئے یا اسے کوئی معقول معاوضہ دے دیا جائے۔ اب قطع نظر اس بات سے کہ اس تجویز میں بھی مسلمانوں سے زیادتی تھی یا نہیں، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے ماضی کے ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچنا بھی احمقانہ بات تھی کہ وہ کوئی یہود مخالف منصوبہ بنا رہا تھا۔ لیکن یہود کی محسن کشی کی انتہا دیکھیے کہ وہ شخص جس نے تنہا اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر تقریباً 20,000 یہودیوں کو ہٹلر جیسے یہود کش سے نجات دلائی تھی، اسے دوسرے ہی دن قتل کر دیا گیا، اور اس کے قتل کا فیصلہ یہودیت کے اعلیٰ ترین دماغوں کے متفقہ فیصلے کے تحت ہوا، اور اسے عام جاہل اور متشدد یہودیوں نے نہیں بلکہ اسحاق شیمر جیسے چوٹی کے رہنما کے حکم پر قتل کیا گیا۔ اور یوں بوائے اسکاٹس کے سربراہ سے صلیب احمر یعنی ریڈ کراس کے اعلیٰ عہدے تک انسانی خدمت کی نیت سے پہنچنے والا شخص ان یہودیوں کے ہاتھوں جان گنوا بیٹھا جن کو وہ مظلوم اور ہمدردی کے قابل سمجھتا چلا آیا تھا۔ تو میرے دوست، یہ ہے کفر کی تاریخ اور یہ ہے اس کی ذہنیت۔ یہ ہم لوگوں کی بھول ہے کہ ہم ان کی نظر میں قابل اعتراض امور سے بچنا شروع کر دیں تو عزت و تکریم کے مستحق ہو جائیں گے۔ ان کی نظر میں سرخروئی حاصل کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادیت پر پوری خود اعتمادی کے ساتھ قائم رہیں، اور وہ لوگ بظاہر ایسے شخص کا جتنا بھی مذاق اڑائیں
مگر اندر سے وہ اس سے مرعوب اور متاثر بلکہ خائف ہوتے ہیں۔ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مقدر ہے۔ جو مسلمان عزت کے ان دو سرچشموں سے ہٹ کر معزز بننا چاہے گا، اس کا حشر ان کم ظرفوں جیسا ہوگا جو سکوت غرناطہ کے بعد جان و مال بچانے کے لیے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ کوئی مسلمان اس سے زیادہ کسی غیر مسلم کی کیا اطاعت کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، اپنا مذہب ہی سرے سے چھوڑ دے۔ مگر مقام عبرت ہے کہ ان کو تب بھی امان نہ ملی۔ عیسائی حکمران فرڈینڈ اور اس کی متعصب ملکہ ایزابیلا نے ان کے لیے انکویزیشن کا قانون بنایا۔ ان 9 مسیحوں کو دور ٹو دور رجسٹریشن کروائی گئی۔ اس قانون کی روح سے نئی عیسائیوں کو اذیت دینے کا یہ حربہ اختیار کیا گیا کہ انہیں مذہبی عدالتوں میں پیش کر کے منافقت کا الزام لگایا جاتا اور سر عام اذیتیں دے دے کر آخر میں زندہ جلا دیا جاتا۔ اس موقع پر عیسائیوں نے ایسے مظالم ڈھائے کہ آج ان کی ایک جھلک پاکستان میں عیسائیت پھیلانے کے لیے سرگرم عیسائی مشینریوں کو دکھا دی جائے تو انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ ایسے بد نصیب مسلمانوں کا گھر بار اور مال و جائیداد چونکہ گرجاؤں کو مل جاتا تھا، اس لیے پادری نامی مخلوق جو دنیا پرستی میں بدنامی کی حد تک شہرت رکھتی ہے، بے دریغ ان مسلمان مسیحوں کو زندہ نظر آتش کرنے کی سزا دیتے جو اپنا مذہب چھوڑنے پر آمادگی کا اظہار کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہسپانیہ کے مذہبی ادارے دنیا کے امیر ترین مذہبی ادارے ہیں، کیونکہ ہسپانیہ کے ہر بڑے شہر میں ان کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے مکانات مفت میں مل گئے۔ آج اسپین اور پرتگال کے وسیع و عریض حدود میں ایک مسلمان کی قبر کا نشان نہیں ملتا۔ البتہ قرطبہ اور غرناطہ میں مسلمانوں کے 500 سالہ قدیم ہزاروں مکانات اور سینکڑوں مساجد ایسی ہیں جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور عیسائیوں کے زیر استعمال ہیں۔ مساجد کو گرجا گھر بنایا گیا اور مکانات کو لالچی پادریوں نے باہم تقسیم کر لیا۔ آج مراکش کے شمالی ساحل پر رہنے والے مسلمانوں کے پاس ان کے آبائی گھروں کی چابیاں موجود ہیں جو وہ اسپین چھوڑ کر آئے تھے، اور وہ انہیں عیسائیوں کے تسلط سے آزاد کروانے کے لیے کسی نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ نجات دہندہ تو نجات کے طلبگاروں میں پیدا ہوگا، ہم میں اس کی طلب کہاں؟ ہم تو جیو اور جیتو کے فلسفے پر عمل پیرا ہیں۔ ایسے مکانات پر انکویزیشن کی ثبت کردہ مہریں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور ان حضرات کو تو ضرور دیکھنے چاہیے جو مسلمانوں کو تنگ نظر اور عیسائیت و یہودیت کو فراخ دل اور وسیع نظر سمجھتے ہیں۔ یہ مہریں 2 قسم کی ہوتی تھیں۔ ایک کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر کی تلاشی لی جا چکی ہے، دوسری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اسے نہ کوئی خریدے نہ اس میں رہنے کی جرت کرے۔ ان مکانات پر موجود اعلیٰ عیسائی عدالتوں کی لگائی ہوئی یہ مہریں اپنے اندر کئی سبق رکھتی ہیں، لیکن مقام عبرت ہے کہ ان کی خونی تاریخ سے سبق حاصل کرنے والے مسلمان کم ہیں اور بہکے رہنے کے شوقین کلمہ گو نسبتاً زیادہ ہیں۔ 2 ماہ قبل 10 جولائی 2003 کو جب غرناطہ میں الحمرا محل سے متصل البیسن یعنی اصل عربی نام البیازین پہاڑی کی چوٹی پر 500 سال بعد قائم ہونے والی پہلی مسجد کے افتتاح کے موقع پر اذان دی گئی تو اس کی وجد آفرین صدا نے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اللہ کی نظر میں مقبولیت کی فکر کی بجائے بندہ جب اپنے جیسے گندے بندوں کی نظر میں پسندیدگی کی جستجو کرنے لگتا ہے تو قدرت اسے بھٹکنے کے لیے اس وقت تک چھوڑ دیتی ہے جب تک کہ وہ خود واپسی پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اسپین کے مسلمانوں نے اپنی اصل کی طرف واپسی کے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ نہ جانے بقیہ مسلم دنیا کب تلاش کے اس سفر کے لیے سنجیدگی سے
آمادہ ہوگی۔ جاری ہے۔